عزیزان محترم، قرآن مجید میں میرے مالک کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ نور کی ابتدائی آیات کا اردو ترجمہ ہدیہ کیا ہے۔ میرا مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان سے ہر وقت اپنے خالق کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب کی نعت بیان کرتے رہیں۔ آج ہم آپ کو سورہ نور پڑھنے کے فائدے اور وظیفہ کے بارے میں بتائیں گے تاکہ کوئی بھی اہل ایمان علم کی اس روشنی کے فیض سے محروم نہ رہ سکے۔ سامعین محترم، سورہ نور قرآن مجید میں 18واں پارہ میں اپنا شان نزول رکھتی ہے، اور اس مبارک سورہ کی ٹوٹل 64 مقدس آیات ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ سورہ نور کی کثرت کرنے والے انسان پر اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت منور ہو جاتی ہے، جو کہ نہ صرف خود بلکہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بے شک یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، یعنی اللہ کی چاہت، یعنی میرے مالک کی چاہت، یعنی میرے پیدا کرنے والے خالق کی چاہت، یعنی اس پاک ذات کی چاہت جو کہ تمام کائنات کا رب ہے، یعنی میرے ودود و جبار و قہار متکبر و خالق و مالک میرے مصور کی چاہت، اور میری ماں کے پیٹ میں میری شکل بنانے والے کی چاہت۔ یہ کیسی عظیم ترین چاہت ہے کہ وہ مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے، میرے دل کو اپنی محبت سے منور کرنا چاہتا ہے۔ سامعین محترم، اس سے بڑا شرف کائنات میں ہو نہیں سکتا کہ میرا مالک مجھے خود ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس مختصر سے بیانیے کے بعد، یعنی میرے مالک کی باتوں کے بعد، اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ، دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عزیزان محترم، سورہ نور کا وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب توفیق صدقہ دے کر ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ حسب استطاعت صاحب ضرورت کو ہی دینا ہے۔ نمبر 2، سورہ نور کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ اس مقام پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توجہ اور پورے فوکس سے کیے گئے وظائف ہی حاجت کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 3، سورہ نور کا وظیفہ حاجت آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال کی جائے۔ اس وظیفہ کی مزید تفصیل بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیحت کی بندش جیسے معاملات میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے جبر مسلسل کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ محترم سامعین، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور سورہ نور پاس رکھ لینی ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے سورہ نور کی تلاوت دل سے شروع کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ توجہ سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے دل سے کرنی ہے۔ جب یہ تلاوت محبت کے ساتھ تمام ہو جائے تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے، اور اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ نور کا وظیفہ کم از کم 11 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ دوران وظیفہ کسی سے بات کرنے یا عمل کو درمیان میں چھوڑنے سے سخت پرہیز کریں۔ محترم سامعین، یہ جائز حاجت پوری کرنے کا ایک زبردست عمل ہے جو کہ کسی بھی جائز حاجت کی تکمیل کے لیے آپ کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔
اس علمی گفتگو میں ہم نے آپ کو سورہ النور پڑھنے کے فائدے اور وظیفہ کی تمام تفصیل فراہم کر دی ہے۔ اگر آپ وظیفہ کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔